تو اصل بات یہ ہے، مجھے صاحب گوئی پر ذرا معذرت خواہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ غلام ہے. سیاسی نظام آزاد نہیں ہے. سیاسی نظام کیونکہ غلام ہے، یا کوئی ایسی تحریک جو اور خود مختاری عطا کرے وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی. سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں ہو رہی کہ سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسلط ہے. ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے. ہم اس بات کے بغیر نہیں چل سکتے کہ مغرب ہمیں سپورٹ کرے. ہم اگر ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہوں تو وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے. اس کی وجہ سے سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے بہت، لیکن کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو آتے ہیں وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، وہ عوام کے ذریعے آتے ہیں، عوام کے طبقات کے ذریعے آتے ہیں. جب عوام ایک مرتبہ کہ ہمیں آزاد ہونا ہے تو سیاست مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر آزاد ضرور ہو جائے گی. اور ہم ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ سیاسی نظام کوئی بہتر آئے، کوئی اچھی قیادت آ جائے تو پھر ہم ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا وہ مداوع کرے. اس انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے، الیکشن پر الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دھاندلی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس صورت میں میں اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو مختلف وہ سیاست سے قطع نظر کر کے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہوں، جمع ہوں، سوچیں اور سوچ کر راہ نکالیں. مثال کے طور پر یہ سودی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری بالکل واضح بات ہے کہ سیاسی سطح پر اس معاملے میں سرد مہری ہے اور وہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا جا رہا. اگرچہ یہ میری معلومات ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی، لیکن جس بلند سطح پر جس تیز رفتاری کی ضرورت ہے وہ نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاجر برادری کسی بھی ملک کی شہرگ ہوتی ہے. اگر تاجر برادری مضبوط ہے اور وہ اپنے سامنے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کا نقشہ رکھتی ہے تو بالآخر وہ سیاست کو بھی مجبور کر سکتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دنیا میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ اس بات پر غور کرتے ہیں، طویل المیعاد لانگ رن پالیسیز کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح مرحلہ در مرحلہ آگے بڑھنا ہے. ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں. میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہماری زر مبادلہ، ہمارے جو کرنسی کی صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہے. زر مبادلہ کی کمی کے باوجود ہم امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے. سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جائے، عیاشیوں کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں،
بیکار چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارا ذریعہ مبادلہ خرچ ہو رہا ہے. اگر حکومت کی طرف سے امپورٹ پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو عالمی طاقتیں درمیان میں آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ امپورٹ پر پابندی نہیں لگاتے. اب بھی آپ اس صورتحال میں بھی آپ دیکھیے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ امپورٹ پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے. آئی ایم ایف یہ شرط لگاتا ہے، حالانکہ اس کو اگر بالفرض اس کا کیا فائدہ ہے امپورٹ پر پابندی لگانے کا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو یہ چاہیے نا کہ میں جتنا قرض دے رہا ہوں وہ مجھے واپس ملنے کی گارنٹی ہو، ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس کے ذریعے میرا قرض مجھے واپس مل جائے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں امپورٹ پر پابندی لگاؤ تاکہ تمہارے پاس مبادلہ تمہارا باہر جائے. یہ شرط آئی ایم ایف لگا رہا ہے. تو سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے تو عالمی ادارے بیچ میں آ کر رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور چونکہ ہم غلام ہیں لہذا ان کی شرط ممنوع. لیکن یہ بتائیے کہ عوام کے اوپر کون سی پابندی ہے کہ وہ امپورٹڈ اشیاء استعمال کریں، یا تاجروں پر کون سی پابندی ہے کہ وہ ہمیشہ ضرور خریدیں امپورٹڈ اشیاء کو خرید کر اپنے پاس رکھیں؟ یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لہذا اگر یہ تحریک چلائی جائے کہ تاجر حضرات امپورٹڈ اشیاء کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، جو عیاشی کی چیزیں ہیں، جو غیر ضروری اشیاء ہیں، جن کے اوپر ہمارا ظاہر مبادلہ فضول ضائع ہو رہا ہے، اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور امپورٹڈ چیزیں ہم نہیں منگوائیں گے. اور خاص طور پر وہ امپورٹڈ چیزیں کہ جو ایسے دشمنوں کی مدد کر رہی ہیں جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایسی امپورٹڈ چیزوں کو اپنے اوپر ہم نہیں منگوائیں گے. حکومت اگر پابندی عائد کرے گی بین الاقوامی طاقتیں روک دیں گی، لیکن اگر تاجر اور عوام یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں امپورٹڈ چیزیں نہیں استعمال کرنی تو پھر وہ امپورٹڈ چیزیں آنا بند ہوں گی. اور تاجر حضرات یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنی ملکی مصنوعات کو فروغ دینا ہے، جو برانڈ باہر کے چل رہے ہیں ان برانڈ کا مقابلہ کر کے اچھی کوالٹی کی چیز ہم اپنے برانڈ کی، پاکستان کی ملکی مصنوعات کی دنیا کے سامنے لائیں گے اور اب اپنے عوام کے سامنے لائیں گے. تو ہزار وہ پابندیاں لگائیں، پابندیاں لگا دیں نہ دیں، لیکن ہم عمل سے پابندی لگا سکتے ہیں. ہم اپنی تاجر برادری کے باہمی اتفاق سے، اتحاد سے، اور اس بات سے کہ ہم اچھی کوالٹی کی چیز تیار کریں اور نئے برانڈ تیار کریں، اس کے ذریعے ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کہ کتنا زر مبادلہ، میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن امپورٹ پر کتنا زر مبادلہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، وہ اس کے بجائے اگر ہم اس قابل ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارے اوپر ایک زبردست کہنا چاہیے گردن میں توق یہ پڑا ہوا ہے کہ یورپی یونین کو اگر ہم برآمد کرتے ہیں تو ہمیں سہولیات ملتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یورپی یونین ہمارے اوپر قید لگاتی ہے، شرطیں لگاتی ہے. اس بات کی پلاننگ کی جائے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا تھنک ٹینک آپ حضرات کا ہو کہ جس میں اس بات کے مواقع کی تلاش کی جائے کہ ہم اپنی برآمدات مسلمان ملکوں کی طرف اس کا رخ پھیریں اور مسلمان ملکوں میں اپنی برآمدات کو زیادہ فروغ دیں تاکہ ہم یورپ یونین کے محتاج نہ رہیں، اور اس کے تمام شرائط کو ہم، آپ پتہ ہے یہ آپ حضرات کو شاید علم ہوگا تو یورپ یونین کی نے جو ہمیں کوئی تھوڑی سی مراعات دی ہے، اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے، مجھے پوری تحقیق نہیں، آپ حضرات کو شاید زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اس میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے ملک میں ایل جی بی ٹی کو فروغ دیں گے. یہ شرائط میں شامل ہے کہ آپ ایل جی بی ٹی کو فروغ دیں گے. اب اگر ہم اس شرط پر برآمد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم ایل جی بی ٹی کو بھی فروغ دینے کے لیے پابند ہوتے ہیں تو ان قیدوں سے ہم کیسے نکلیں گے؟
اس کے لیے ہمیں ایک ایسا فورم چاہیے جس میں ہم اس بات کو تلاش کریں کہ ہم اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ برآمدات کو فروغ دینے کی کوشش کریں. اس کے لیے اگر سفر کرنا ہے سفر کریں, وہ دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر جائیں, وہاں کی تاجر برادری سے تعلقات قائم کریں. تو اس کے نتیجے میں پھر ہم پر ان پابندیوں کے بغیر ہم برآمدات کرنے کے قابل ہو سکیں گے. درآمدات میں اپنے اوپر خود پابندی عائد کریں بجائے سرکاری پابندیوں کے. برآمدات میں ہم دوسروں کے ساتھ, اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے, غرض یہ کہ ہمیں اپنی سوچ کا ایک رخ بدلنا ہوگا ان حالات سے نکلنے کے لیے. مایوسی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی. مایوسی کے بجائے اپنے حالات کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم ان پابندیوں سے, ان غلامی کے شکنجوں سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں. لہذا میری گزارش یہ ہے, آپ نے بھی جناب چیئرمین صاحب نے بھی فرمایا کہ کیسا کمیٹی ہو. میں کہتا ہوں کہ وہ تھنک ٹینک ہو آپ حضرات کا, اور وہ صرف شارٹ ٹرم نہیں بلکہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. اس لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر یہ باتیں داخل ہوں جو میں نے گزارش کی ہے, اور اس بات کو کیا جائے کہ دیکھو سرکاری سطح پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن کون اس کو منع کر رہا ہے کہ آپ اپنے ڈپازٹ جو ہیں وہ اسلامی بینکوں میں داخل کریں؟ کون اس سے منع کر رہا ہے کہ آپ فائنانسنگ جو ہے وہ اسلامی بینکوں سے حاصل کریں؟ اور اسلامی بینکوں کے اندر بھی جو نمایاں بینک ہیں ان کے اندر بھی ان کو اس بات کا اس کے ساتھ ایک معاہدے ہوں, ایسے معاہدے ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ حضرات کے ڈپازٹس کو اور آپ کی فائنانسنگ کو صحیح طریقے سے سود کے بغیر استعمال کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جو بینک اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنورٹ کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھائیں. خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سود کی جو لعنت ہے یہ ہم پر صدیوں سے مسلط ہے پوری دنیا پر, اور اس کا مرکز ہم نہیں ہے. مرکز اس کا نیو یارک میں ہے, اور مرکز اس کا وال اسٹریٹ میں ہے, اور وہاں سے پوری دنیا کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. اس شکنجے سے ایک دم سے نکلنا ممکن نہیں ہے. اس شکنجے سے نکلنے کے لیے ہمیں مرحلہ وار کوشش کرنی ہے. اس مرحلہ وار کوشش کا ایک پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہ صرف حکومت کے اوپر نہیں بلکہ خود ہمارے اپنے تاجر برادری کے باہمی اتحاد کے ذریعے وہ پلان تیار کیا جائے, اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ہم سود سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں. فرض کرو حکومت سود کو منع نہیں کرتی, لیکن سارے بینک جتنے بینک ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اسلامی طریقے پر تمویل کریں گے, اسلامی طور پر ہم ڈپازٹ لیں گے, اسلامی طور پر یہ تمویل کریں گے, فائنانسنگ کریں گے. تو صرف قانون سے تو ہر چیز حل نہیں ہوتی, خود عمل سے بہت سی چیزیں حل ہو جاتی. تو ایک گزارش تو مجھے یہ کرنی تھی, اس افسوس ہے کہ میں آپ حضرات کی سماع خراشی کر رہا ہوں, لیکن پہلی گزارش تو مجھے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے ہمیں ہر قیمت پر مغرب کی غلامی سے نکلنا ہے. اس مغرب کی غلامی سے نکلنے کے لیے آپ حضرات ایک اپنا تھنک ٹینک بنائیں, گروپ بنائیں, کوئی ایسی کمیٹی بنائیں کہ جس میں آپ بیٹھ کر اس لانگ ٹرم پلاننگ کریں, اپنے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, اپنے ملک کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے. پاکستانیت کو فروغ دیں,